مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. شیخ شریعت و طریقت، آفتاب قادریت، ماہتاب رضویت، صاحب خوف و خشیت، عامل قرآن و سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ الحاج ابو بلال مولانا محمد الیاس اختار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ درود و سلام کی فضیلت بیان فرماتے ہیں کہ سید المبلغین رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے. جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے میٹھے بیٹے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدانی چینل کے ناظرین، قصیدہ بردہ شریف کے آج کے سلسلے سے قبل 96 اشعار بیان ہو چکے ہیں الحمدللہ عز و جل. آج کے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل قصیدہ بردہ شریف کے شعر نمبر 97، 98 اور 99 کا بیان ہوگا. صاحب قصیدہ سیدنا امام بوصیری علیہ رحمت اللہ القوی قصیدہ بردہ شریف کے شعر نمبر 97، 98 اور 99 میں قرآن عظیم کے کچھ مزید فضائل اور خصوصیات بیان فرماتے ہیں. آپ لکھتے ہیں لہا معان کموج البحر فی مدد وفوق جوہرہ فی الحسن والقیم. لہا میں ضمیر آیات قرآنیہ کی طرف راجع ہے، یعنی ان آیاتوں میں معان مقاصد اور حقائق ہے. معان معانی کی جمع ہے. قرآن پاک کی ان آیات میں ایسے معانی اور ایسے مقاصد ہیں کا موج البحر، جو کہ دریا کی موج کی طرح ہے. فی مدد، مدد لفظ یہ فتحتین کے ساتھ ہے، یعنی میم اور دال کے فتحہ سے. اس کا معنی النصرۃ والعون، یعنی مدد کرنا، اعانت کرنا. یہاں مراد یہ ہے کہ ایسی دریا کی موجوں کی مثل ان آیتوں کے معانی ہیں جو پے در پے اٹھتی ہیں. وفوق جوہرہ فی الحسن والقیم، اور جوہر البحر ما یستخرج منہ من اللؤلؤ والمرجان، کہ سمندر سے جو موتی مونگے وغیرہ نکالے جاتے ہیں تو وہ جواہرات. اور قیم سے مراد یہاں قیمت ہے، حسن سے مراد خوبصورتی. قصیدہ بردہ شریف کے شعر میں فرمایا کہ قرآن پاک کی آیتیں اپنے اندر دریا کی موجوں کی مثل معانی رکھتی، اور یہ آیتیں سمندر کے موتیوں سے قیمت میں اور حسن میں زیادہ ہیں.
اس سے اگلے شعر میں صاحب قصیدہ فرماتے ہیں فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الاكثار بالسام. فما تعد ما یہاں نفی کے لیے ہے اور تعد کا مطلب شمار کی جاتی. تو فرمایا کہ فما تعد نہیں شمار کی جا سکتی، نہیں گنی جا سکتی. ولا تحصى یہ بھی مجہول کا صیغہ ہے احصاء مصدر سے، اور اس کا مطلب ہے احاطہ نہیں کیا جا سکتا. عجائبها آیات قرآنیہ کے عجائبات کا، کہ آیات قرآنیہ کے ایسے عجائبات ہیں کہ جو بے گنتی اور بے شمار ہیں، جن کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. ولا تسام، تسام بمانا ولا تترک، ان کو ترک نہیں کیا جا سکتا اور نہیں چھوڑی جا سکتی، نہیں ترک کی جا سکتی. وہ آیتیں علی الاکثار، کثرت اور زیادت ہونے کی وجہ میں. بسام سے مراد ملول ہونا، تنگ آنا. تو اس بابرکت شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ آیات قرآنیہ کے عجائبات بے گنتی اور بے شمار ہیں، مگر ان کی کثرت کا شمار چھوڑنے پر مجبور نہیں کرتا، اور بے گنتی ہونے کی وجہ سے گننے والا تھکتا نہیں اور طبیعت ملول نہیں ہوتی. تو گویا کہا جا رہا ہے کہ قرآن پاک کے لطائف، اس کے عجائبات جس قدر زیادہ کھلتے جاتے ہیں، اسی قدر پڑھنے والے کا شوق بڑھتا چلا جاتا ہے، اور یہ نہیں ہوتا کہ گھبرا کر انسان تھک جائے. اسی لیے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ان ھذا القرآن ذو شجون و فنون و ظہور و بطون لا تنقضی عجائبہ، کہ یہ قرآن پاک مختلف فنون والا ہے، اس میں ظہور و بطون ہے، ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، کہ کچھ معنی ظاہر ہیں کچھ معنی باطن ہے، اور ہر آیت ظاہری معنی بھی رکھتی ہے، باطنی معنی بھی رکھتی ہے. اس کے عجائبات پر عبور نہیں ہو سکتا. اور قرآن عظیم میں بھی ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، کہ اگر زمین میں جتنے درخت ہیں یہ سب کلمے ہو جائیں، ان کے قلم بن جائیں، اور سمندر اس کی سیاہی ہو، اس کے علاوہ 7 سمندر اور ہوں، تو اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی. بے شک اللہ عزت اور حکمت والا ہے. تو قرآن عظیم کو جس قدر کوئی پڑھتا جائے گا اس پر اس کے راز منکشف ہوں گے، تو وہ اکتاہٹ محسوس نہیں کرے گا، تھکے گا نہیں. کہ جیسے جیسے اس کی معلومات میں اضافہ ہوگا تو پڑھنے والے قاری کی فرحت و انبساط بڑھتی ہی جائے گی، اس کی سرور اور لذت میں اضافہ ہوتا جائے گا. شعر نمبر 99 میں صاحب قصیدہ فرماتے ہیں قرت بها عین قاریھا فقلت له لقد ظفرت بحبل اللہ فاعتصمی. قرت کا مطلب ماضی معروف مؤنث کے صیغہ قرۃ مصدر سے، اس کا مطلب ٹھنڈک. قرت بها ان آیتوں سے ٹھنڈی ہوتی ہیں، عین قاریھا ان آیتوں کے پڑھنے والے کی آنکھیں. فقلت له تو میں اس قاری کو کہتا ہوں لقد ظفرت کہ بے شک تو کامیاب ہو گیا، بحبل اللہ اللہ کی رسی کے ساتھ تو کامیاب ہو گیا، فاعتصمی تو اس رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدانی چینل کے ناظرین، ان تینوں اشعار میں صاحب قصیدہ نے قرآن عظیم کے مزید فضائل و کمالات کو ذکر کیا ہے. تو صاحب قصیدہ یہ فرما رہے ہیں
کہ یوں سمجھا جائے کہ آیات قرآنی کے اس قدر معانی کہ کثرت و غایت میں انہیں امواج بحر یعنی سمندر کی اٹھتی ہوئی موجوں کی مثل کہنا چاہیے، لیکن یہ محض تشبیہ ہے، حالانکہ قرآن عظیم کی آیات کی قیمت اور حسن و خوبی یہ سمندر کے جواہرات سے کہیں زیادہ ہے۔ سمندر کے بیش قیمت جواہرات موتی یہ قرآن عظیم کی آیات کی بیش قیمتی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کی حسن و خوبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور یہ امر ظاہر ہے کہ جواہرات اگرچہ کتنے ہی قیمتی کیوں نہ ہو مگر ان کی ایک قیمت ہوتی، لیکن قرآن عظیم کی آیات کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کے معانی اور ان کے محاسن کی کوئی قیمت لگا ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے بعد اہل حال یہ فرماتے ہیں لو ظاہرت حقیقت معانیہا لم تطق سطوات نورہا السماوات والارض، کہ اگر قرآن کریم کی حقیقت سے معانی ظاہر ہو جائے تو اس کی سطوت نوری کی تاب زمین و آسمان بھی نہیں لا سکتے، اور خود قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تو اسے دیکھتا جھکا ہوا پاش پاش اللہ کے خوف سے، لیکن اللہ تعالی ستر انوار تلک الحقیقہ بقسمت سورۃ الحروف، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت پر لباس حروف کا پردہ ڈال دیا، گویا جس طرح بدن کی شرافت روح کے ساتھ ہے، اسی طرح حروف قرآن کی عظمت اور شرافت معانی کے باتحت ہے، تو اس حقیقت پر لباس حروف کا پردہ ڈال دیا گیا تاکہ قلوب و لسان قرآن عظیم کے معانی کا تحمل کر سکے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ان القرآن لا یشبع منہ العلماء، قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جس سے علماء کا جی نہیں بھرتا، اور اس کا سبب بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ علماء کو قرآن پاک سے سیری کیوں نہیں ہوتی، اس وجہ سے کہ اس کلام کی کمال لذت اور نہایت حلاوت کو وہ علماء ہی جانتے ہیں، تو قرآن عظیم کے کلام کی لذت اور اس کی نہایت حلاوت کو علماء ہی جانتے ہیں، اس لیے وہ اس کو پڑھ پڑھ کر اس سے برکتیں حاصل کر کر کے سیر نہیں ہوتے، اور جو کچھ قرآن عظیم میں اسرار عجیبہ اور بدائع غریبہ اور اسالیب مستحسنہ اور عجائبات مستقبلہ ہے، کامل ترین عجائبات ہیں، اسے بھی وہی جانتے ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدانی چینل کے ناظرین، صاحب قصیدہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ قرآن عظیم ایسی کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے والے کی آنکھیں اس کے پڑھنے سے ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور بھلا کوئی ہے ایسی کتاب کہ جس کے پڑھنے والے کی آنکھیں اس کتاب کو پڑھنے سے ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ تو قرآن عظیم ایسی کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے والے کی آنکھیں اس کے پڑھنے سے ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے تلاوت کی فضیلت میں فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ صبح قرآن مجید کو چومتے اور فرماتے یہ میرے رب کا عہد اور اس کی کتاب ہے، تو قرت بہا عین قاریہا، اس کے پڑھنے والے کی آنکھیں اس کے پڑھنے سے ٹھنڈی ہوتی، تو اس سے برکتیں حاصل کر کے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، وہ لوگ اس پہ غور کریں کہ صبح اٹھنے کے بعد جن کی آنکھیں سب سے پہلے قرآن شریف کو دیکھنے کے بجائے اخبار کو دیکھتی، تو لغویات اور فضولیات سے آنکھیں پڑتی ہوں گی، تو ایسی آنکھیں ٹھنڈی کیسے ہوتی ہوں؟
تو کتنا ہی اچھا ہو کہ صبح اٹھتے وضو کیا جائے اور صبح سب سے پہلے جس کتاب پر ہماری نظر پڑے تو وہ کتاب اللہ، قرآن پاک. تو سب سے پہلے ہماری آنکھیں صبح اٹھتے ہی جس کتاب کو دیکھیں وہ اللہ کا کلام، اس سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، کیونکہ جس کی آنکھیں قرآن شریف سے ٹھنڈی ہوتی ہیں، صاحب قصیدہ فرما رہے ہیں لقد ظفرت بحبل اللہ، کہ وہ جس کی آنکھیں قرآن شریف سے ٹھنڈی ہوتی ہیں وہ کامیاب ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ میری اس کو نصیحت ہے کہ فاعتصمی، کہ اللہ کی اس رسی کو، اس کتاب مبین کو مضبوطی سے پکڑے رہو. تو قرآن کریم میں کچھ ایسی حلاوت ہے کہ اس کا پڑھنے والا مسرور اور محظوظ ہوتا ہے. تو چونکہ اس کی تلاوت موجب نجات ہے، اس لیے مبارکباد دے کر فرماتے ہیں نفس امارہ پر تو خوب کامیاب ہوا، یعنی اے پڑھنے والے تو نفس امارہ پر غالب ہو گیا، نفس امارہ پر تجھے کامیابی مل گئی. اور دوسرا اس شعر میں تلمیحاً ایک حدیث پاک کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے. حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی قد ترکت فیکم، کہ بے شک میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر اس کو مضبوطی سے پکڑا گیا فلن تضلوا ابدا، تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنت رسولی، تو جو چیزیں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں ایک کتاب اللہ ہے اور دوسرا اللہ کے رسول کی سنت ہے. میرے میٹھے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کاش کہ ہماری آنکھیں قرآن شریف سے ٹھنڈی ہوں، کاش ہم اس کی تلاوت کریں، اس کی تعلیمات پر عمل کریں، قرآن پاک جس کام کا حکم دیتا ہے اس کو بجا لائیں، جس کام سے روکتا ہے اس سے باز رہیں. تو کامیاب انسان وہ ہے کہ دنیا میں بھی قرآن اس کے ساتھ رہے. کامیاب انسان ہے کہ قبر میں بھی قرآن اس کے ساتھ رہے. اور کامیاب وہ انسان ہے کہ حشر میں بھی قرآن اس کے ساتھ رہے، حتیٰ کہ جنت میں بھی قرآن اس کے ساتھ رہے. تو جہاں کوئی مونس و غمخوار نہ ہو، قرآن پاک سے دوستی کرنے والا، قرآن شریف سے دل لگانے والا، اس سے اپنے رابطے کو مضبوط کرنے والا، اس کا دامن پکڑنے والا، اس رسی کو مضبوطی سے تھامنے والا، انشاءاللہ سبحان یہ قرآن پاک ان تمام جگہوں پر کہ جہاں اس کا کوئی مونس و غمخوار نہیں، قرآن پاک اس کا مونس و غمخوار ہوگا. تو ہم اخبار سے، رسالوں سے، ڈائجسٹوں سے دل کیوں لگائیں، فحش کاموں سے دل کیوں لگائیں کہ جنہوں نے ہمیں دنیا و آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دینا. دل لگانا ہے تو قرآن پاک سے لگائیں، دوستی کرنی ہے تو قرآن پاک سے کریں. وہ دوست کہ جو ہماری آخرت کے دشمن ہیں، جن کو ہمارا نیک حلیہ اچھا نہیں لگتا، جن کو ہمارا نمازیں پڑھنا اچھا نہیں لگتا، جن کو ہمارا نیکیاں کرنا، داڑھی شریف رکھنا اچھا نہیں لگتا، تو ایسے دوستوں کی دوستی اچھی یا قرآن پاک کی دوستی اچھی؟ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، وہ دوست، وہ برادری والے، وہ رشتے دار کہ جو نیکیوں میں نہیں گناہوں میں ہماری ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، تو ایسوں کی دوستی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، ایسوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور صحبت اختیار کرنی ہے تو نیک لوگوں کی اختیار کی جائے. اور اگر دوستی کرنی ہے، تعلق رکھنا ہے تو قرآن پاک سے قائم کیجیے، قرآن پاک سے تعلق رکھیے. انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کی برکت سے دنیا و آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا. الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک، دعوت اسلامی کا پیارا پیارا مدنی ماحول، یہ اصلاح معاشرہ کا بیڑا اٹھائے ہوئے دعوت اسلامی کی برکت سے بگڑے ہوئوں کی اصلاح ہو رہی ہے. اور وہ لوگ جو قرآن عظیم سے دور تھے، حدیث پاک سے دور تھے، سنت رسول سے دور تھے، الحمدللہ عز و جل وہ قرآن عظیم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن گئے، سنت رسول کا دامن مضبوطی سے تھامنے والے بن گئے، بلکہ دوسروں کو اس کی دعوت دینے والے بن گئے. تو دعوت اسلامی کی صحبت قرآن عظیم کے ہمیں قریب کر دیتی، دعوت اسلامی والوں کی صحبت
سنت رسول کے قریب کر دیتی. دعوت اسلامی والوں کی صحبت ہمیں نیکیوں کے، فرائض کے، واجبات کے، سنن و مستحبات کے قریب کر دیتی. ایسی بابرکت صحبت اختیار کرنا دنیا و آخرت میں باعث نفع ہے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بری صحبت برا رنگ لاتی اور اچھی صحبت اچھا رنگ لاتی. دعوت اسلامی اچھے لوگوں کی، نیک لوگوں کی تاریخ ہے. اچھی مدنی صحبت پانے کے لیے اپنے آپ کو پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. اس کی برکت سے انشاءاللہ اعلیٰ اخلاقی اور صاف غیر محسوس طور پر آپ کے کردار کا حصہ بنتے چلے جائیں گے. ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ وہ اپنے شہر میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کرے. سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ہمراہ سنت و بھرا سفر کرے. ان مدنی قافلوں میں سفر کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل اپنے سادہ طرز زندگی پر غور و فکر کا موقع ملے گا اور دل عاقبت کی بہتری کے لیے بے چین ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں گناہوں کی کثرت پر ندامت ہوگی اور توبہ کی سعادت ملے گی. عاشقان رسول کے ہمراہ مدنی قافلوں میں مسلسل سفر کرنے کے نتیجے میں فحش کلامی اور فضول گوئی کی جگہ لب پر درود پاک کا ورد ہوگا، زبان تلاوت قرآن اور ذکر و نعت کی عادی بن جائے گی. غصے کی جگہ نرمی، بے صبری کی جگہ صبر و تحمل، تکبر کی جگہ عاجزی اور احترام مسلم کا جذبہ ملے گا. دنیاوی مال و دولت کے لالچ سے پیچھا چھوٹے گا اور نیکیوں کی ہرس ملے گی. الغرض بار بار راہ خدا میں سفر کرنے والے کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو جائے گا انشاءاللہ سب اجل. اور اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شہر میں ہونے والے اسلامی بہنوں کے ہفتہ سنت و بھرے اجتماع میں پابندی سے شرکت کرے. آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے لبریز ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار ہے. چنانچہ مراد آباد یو پی ہند کے ایک اسلامی بھائی کی تحریر کا خلاصہ ہے کہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے وابستگی سے قبل گناہوں کے سمندر میں غرق تھا. نمازوں سے دوری، فیشن پرستی اور بے حیائی کی نحوستوں میں جکڑا ہوا ہونے کے سبب میری زندگی کے ایام جو کہ یقیناً انمول ہیرے غفلت کی نظر تھے. روحانی امراض کے علاوہ جسمانی امراض میں بھی گرفتار تھا. چنانچہ مجھے ناک کی ہڈی بڑھ جانے کے ساتھ ساتھ دل کی بیماری بھی تھی، جس کی وجہ سے میں کافی اذیت کا شکار رہتا تھا. بالآخر اس سیاہ کی تاریک رات کے سیاہ بادل چھٹے. ہوا یوں کہ مجھے دعوت اسلامی کے تحت سنتوں کی تربیت کے لیے سفر کرنے والے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت نصیب ہوئی. عاشقان رسول کی صحبت کی بدولت میری زندگی کے اندر مدنی انقلاب برپا ہو گیا اور میں نے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کر کے اپنے آپ کو سنتوں کے راستے پر ڈال دیا. الحمدللہ عز و جل یہ برکت بھی نصیب ہوئی کہ مدنی قافلے سے واپسی پر میری ناک کی بڑی ہوئی ہڈی درست ہو چکی تھی اور کچھ دنوں کے بعد میرے دل کا مرض بھی ختم ہو گیا. دل میں گر درد ہو، درد سے رخ زرد ہو، پاؤ گے فرحتیں قافلے میں چلو. ہے شفا ہی شفا، مرحبا مرحبا، آ کے خود دیکھ لیں قافلے میں چلو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے معاشرے کے ایک بگڑے ہوئے فرد کو جب مدنی قافلے میں سفر کی سعادت اور اس دوران عاشقان رسول کی صحبت میسر آئی تو ان کی اصلاح کے بھی اسباب ہوئے اور بفضلہ تعالی وہ جسمانی بیماریوں سے بھی صحت یاب ہو گئے. الحمدللہ عز و جل ان کی ناک کی بڑی ہوئی ہڈی بھی درست ہوئی اور دل کے مہلک مرض سے بھی انہیں نجات ملی. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قصیدہ بردہ شریف کے 99 شعر میں صاحب قصیدہ یہ فرما رہے ہیں کہ قرت بها عین قاریها فقلت له لقد ظفرت بحبل اللہ فاعتصمی.
کہ قرآن شریف پڑھنے والے کی آنکھیں اس کے پڑھنے سے ٹھنڈی ہوتی، اور میں اسے کہتا ہوں کہ تو فتح یاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، اس اللہ کی رسی کو پکڑے رہو۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، خوش قسمت ہے وہ شخص کہ جو اپنی آنکھوں کو نیک کاموں سے، صالحین کی زیارت سے، قرآن شریف کی تلاوت سے ٹھنڈا رکھتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کی خوب بہاریں، چنانچہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے تلاوت کی فضیلت، اس میں تلاوت کرنے کے فضائل ذکر فرماتے ہیں۔ چنانچہ یہ حدیث پاک تلاوت کی فضیلت میں منقول ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسرے کو سکھایا۔ حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن سلامی رضی اللہ عنہ مسجد میں قرآن پاک پڑھایا کرتے اور فرماتے کہ اسی حدیث مبارک نے مجھے یہاں بٹھا رکھا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے قرآن مجید کی ایک آیت یا دین کی کوئی سنت سکھائی، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایسا ثواب تیار فرمائے گا کہ اس سے بہتر ثواب کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے آئیے ہم کچھ سنت اور آداب سیکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ صاحب فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک ہے، امام عرب کے تاج ہے، تو امامہ باندھو تمہارا وقار بڑھے گا، اور جو امامہ باندھے اس کے لیے ہر پیج پر ایک نیکی ہے۔ مناسب یہ ہے کہ امامے کا پہلا پیج سر کی سیدھی جانب جائے۔ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک امامے کا شملہ عموماً پشت یعنی پیٹھ مبارک کے پیچھے ہوتا تھا، اور کبھی کبھی سیدھی جانب، کبھی دونوں کندھوں کے درمیان دو شملے ہوتے۔ الٹی جانب شملے کا لٹکانا خلاف سنت ہے۔ امامے کے شملے کی مقدار کم از کم 4 انگل اور زیادہ سے زیادہ آدھی پیٹھ تک یعنی تقریباً 1 ہاتھ۔ امامہ قبلہ رو کھڑے کھڑے باندھیے۔ امامے میں سنت یہ ہے کہ 2.5 گز سے کم نہ ہو، نہ 6 گز سے زیادہ، اور اس کی بندش گنبد نما ہو۔ امامہ اتارتے وقت بندھا بندھایا رکھ دینے کے بجائے ایک ایک کر کے پیج کھولا جائے۔ محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ دستار مبارک حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم در اکثر سفید بود و گاہے سیاہ احیاناً سبز۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امامہ شریف اکثر سفید، کبھی سیاہ اور کبھی سبز ہوتا تھا۔ الحمدللہ عز وجل سبز رنگ کا امامہ شریف بھی سبز گنبد کے مکین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سر انور پر سجایا ہے۔ دعوت اسلامی نے سبز امامے کو اپنا شعار بنایا ہے۔ سبز امامے کی بھی کیا بات ہے، میرے مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور پر بنا ہوا جگمگ کرتا گنبد شریف بھی سبز ہے۔ عاشقان رسول کو چاہیے کہ سبز رنگ کے امامے سے ہر وقت اپنے سر کو سبز رکھیں، اور سبز رنگ بھی گہرا ہونے کے بجائے ایسا پیارا پیارا اور نکھرا سبز ہو کہ دور سے بلکہ رات کے اندھیرے میں بھی سبز گنبد کے سبز جلووں کے طفیل جگمگاتا نور برساتا نظر آئے۔ نہیں ہے چاند سورج کی مدینے کو کوئی حاجت، وہاں دن رات ان کا سبز گنبد جگمگاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مولاي صل وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.